السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آئی ایم سوری فار شوئنگ یو مائی انٹرو لاٹ آف ٹائمز. ایک چھوٹا سا کام ہو رہا تھا. اچھا جی، کون کون ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا نام لے لیتے ہیں. پلیز اسٹارٹ کیجیے. بینگ سیف کہہ رہے ہیں، پلیز اسٹارٹ کیجیے. جزاک اللہ خیر. Now this tune will come to my dreams. اچھا جی، جب ابراہیم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون ہو از سیئنگ سلام. میں نام بھی پڑھ لیتا ہوں کون کون لوگ ہمیں اسلام کر رہے ہیں. ٹرولی مسلمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حیا خان فرام شیخو پورہ. منہاج الدین فرام اسلام آباد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مناج بھائی. جی فاطمہ مغل، وعلیکم السلام. آپ لوگ کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی سٹی کا یا اپنی کنٹری کا نام مینشن کر دیجئے. اور جن لوگوں نے آپ میں سے لاسٹ سیشن اٹینڈ کیا تھا ہمارا، وہ بھی اپنا ہینڈ ریز کر لیجیے تاکہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جان لیں کہ آپ سے کنسسٹنٹ اسٹوڈنٹس کون ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور دعاز اینڈ فار یور فیڈ بیک اینڈ فار یور کامنٹس. اچھا، ایبٹ آباد سے محمد تنویر ہیں فرام گلگت بلتستان. اچھا ماشاء اللہ. انس جنجوا فرام سرگودا. عبد الحکیم فرام قطر. اچھا جی. مومن حماد از فرام بارسلونا. بینیفٹس آف دس گلوبل کمیونٹی. اللہ اکبر، کہاں کہاں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بارسلونا میں اس ٹائم کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ سائمہ بنت جمیل، شی سنگ فرام سمیہ. اوکے یس سمیہ، سوری سائمہ ناٹ سائمہ، فرام ریاض.
اچھا جی. زیان ملک فرام انڈیا, ناظر احمد فرام کشمور سندھ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور آپ کا آنا قبول فرمائے. علیزہ بیز فرام پشاور, رضوان فرام گلگت بلتستان. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین جزائے خیر دے اور ہمیں واقعتاً اس نالج سے, علم و نافع اس سیشن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. گیو می اے سیکنڈ, میں ایک دو چیزیں ایڈ کر لوں اس میں. اوکے جی, اوکے, یس, ڈن. اوکے جی, سو لیٹ اسٹارٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. بسم اللہ, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے آپ لوگوں کی طرف سے بھی, اور یہ واقعتاً ایسا ٹاپک ہے جس سے تقریباً ہر انسان ہی سفر کر رہا ہے, چاہے بڑا ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے امیر ہے, غریب ہے, چاہے سی او ہے, یا کوئی عام سا بزنس کرنے والا ہے, چاہے اسٹوڈنٹ آف نالج ہے, یا چاہے عالم دین ہے. ہر انسان کنسسٹنسی کے ٹاپک سے سفر کر رہا ہے. آپ میں ہر بندہ اس سے, people are they are suffering to maintain consistency in their life, اور somehow نہیں ہو پا رہا. یہ انسان کی ہیومن نیچر جو ہے نا اس سے خلاف کام کرنا چاہتی ہے. we want to lag, we want to have some days which are full of lethargic attitude, اور ہم تھوڑے سے لیزی ہونا چاہتے ہیں کبھی کبھی, اور ہم ٹریک سے ہٹنا چاہتے ہیں. یہ جو انسان کا نفس ہے یہ ہے نا عیاش ہونا چاہتا ہے, یہ لیزی ہونا چاہتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ہر انسان کی, nobody wants to work hard, nobody wants to live a life of discipline. لیکن جو لوگ اس کڑوی پل کو کھا لیتے ہیں and they once they learn about consistency and try to achieve it, وہ پھر they love to be uncomfortable. وہ کہتے ہیں نا if you become uncomfortable you will love to be comfortable. ٹھیک ہے, تو بیسکلی بات یہ ہے کہ how to achieve consistency in your life. ہمارے یوتھ بہت زیادہ اسے سفر کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا بیکاز پیرنٹس کی طرف سے مینٹرشپ بہت اچھی تھی, اتنا ایبرپٹ لائف سٹائل چینجز نہیں تھا, جنریشن زی موجود نہیں تھی, ملینیلز موجود نہیں تھے, یہ سوشل میڈیا بہت ڈسٹریکشنز موجود نہیں تھیں, اور یہ سب نہیں تھا. لیکن ابھی ود لاٹ آف ڈسٹریکشنز, ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں جب پڑھ تھے, ایولس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو گیٹ آر اٹینشن. ایون میں ابھی آفس آتے ہوئے ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک چوک پہ جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ لگائی جا رہی تھی, اینڈ آئی واز سیئنگ سبحان اللہ, ایوری کمپنی, ایوری سوشل میڈیا کی جو ایپ ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ ہماری اٹینشن چاہ رہی ہے, اینڈ پیپل آر پولنگ اس اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ اس. سو دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ناؤ وی plan to start anything, when we plan to start anything, ہم اس بارے میں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پہلے 2-3 دن بڑے کمال گزرتے ہیں. اور فار ایگزامپل اسکیجول کی بات کر لیں, فار ایگزامپل کوئی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بس اب دیکھنا کیا ہوتا ہے, کیونکہ انرجی زیادہ ہوتی ہے, موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے, اور بہت جذبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن واٹ وی ڈو از وی فیل ٹو بی کنسسٹنٹ. اور آج کل کی جو یوتھ کا ڈیلیما میں آپ کو بتا دوں, دے آر ان ٹو اے لاٹ آف ڈسٹریکشنز. کنسسٹنسی نام کی چیز نہیں ہے. میرے والد صاحب ہی واز این آرمی آفیسر, میں ابھی بھی ان کو دیکھتا ہوں, ہی ورکس لائک اے کلاک, ہی ورکس لائک اے کلاک, ہی سلیپس ایٹ the same time every single day, he wakes up at the same time every single day, and he works like a clock. He is very consistent in managing his routine. Why? Because they lived a kind of lifestyle جس میں یہ ان کو ٹیچ کیا گیا. لیکن ہمیں
اسپیشل تھینکس ٹو دی سوشل میڈیا اینڈ موبائل فونز جو ہر وقت پنگ کر رہا ہے اور اس نے ہماری روٹینس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. ہمارا نہ سونے کا ٹائم ایک ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ایک ہے، نہ ہمارا فوکس کسی چیز پہ رہتا ہے. کیونکہ ایون اگر ہم پریزنٹیشن ہی بنا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اسائنمنٹ کر رہے ہیں، دس از saying pick me up, ting ting ting, pick me up, I need your attention. Why? Because this is trained that way. اس میں ایپس جو ہیں وہ بنائی ایسی گئی ہیں. ایوری ایپ وانٹس ٹو نو آر لوکیشن. ایوری ایپ وانٹس کہ نوٹیفیکیشنس کسی طرح سے میری آف نہ کی جائیں، باقی جو مرضی کر لیا جائے. سو ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں. یہ ہمارا 21st سینچری کا ڈلیما ہے. اور دا ایڈکشن ٹو ڈسٹریکشن از دی ڈیتھ آف کریٹیو پروڈکٹیوٹی. یہ بات یاد رکھیں. جو انسان ڈسٹریکشن کا ایڈکٹ ہو گیا نا اور اپنے فوکس پہ کام نہ کیا اس نے، it is his debt to creative production and productivity in his life. اور ہمیں انفارچونیٹلی آج کل ایون آپ سبحان اللہ ینگسٹر کو دیکھ بھی لینا، میں حیران ہوتا ہوں. ایون میرے شیخ بھی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ آج کل کی نسل جو ہے نا وہ ایون سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی. کلاس ہو رہی ہے تو دے آر موونگ دیئر لیگز، دے آر پلینگ ود دیئر پینز، ٹک 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 کر رہے ہیں. بے چینی ہے ان میں، ایک سکون، اطمینان اور وقار جو ہے نا وہ رہ ہی نہیں گیا. دس از دا ورسٹ اسٹیٹ. آپ کو پتہ ہے جو لوگ کنفیوژن میں رہ رہے ہیں، جو لوگ ڈسٹریکشنز میں رہ رہے ہیں، اٹ از دا ورسٹ اسٹیٹ آف لائف. اور دا بیسٹ اسٹیٹ ٹو لیو ان از دا اسٹیٹ آف فوکس ان یور لائف. ایک بندہ، آپ کو پتہ ہے لیزینس کیوں آتی ہے؟ پیپل آر ناٹ لیزی، دیئر گولز آر سو لو. ان کے بڑے گولز نہیں ہوتے، ان کے زندگی میں بڑے کام کرنے کو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کام ان کو لیزی بنا دیتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں بڑے گولز آ جائیں، بڑے ویژنز آ جائیں، پھر وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا. دین ہی لو منڈیز اینڈ ہیٹ سیٹرڈیز، کیونکہ ہی وانٹس ٹو ورک. اس کے گولز اتنے بڑے ہیں. تو لوگ ویسے عام طور پہ لیزی نہیں ہوتے، ان کے چھوٹے گولز انہیں لیزی بنا دیتے ہیں. تو دیٹس وائی وی سے کہ لیزینس از اے ورب. یو ڈو لیزینس. وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ سیٹنگ یور گولز ہائر، یو آر ڈوئنگ لیزینس. اگر آپ یہ ورب ایکٹیونیس پہ کر لیتے ہیں تو مے بی آپ بہت زیادہ جو ہے نا کامیاب ہو جاتے ہیں. آج کل کے لوگوں کو جب کوئی بھی کام دیا جائے، فار ایگزامپل کوئی بھی انہوں نے کورس جوائن کرنا، سب سے پہلا کویشچن کیا ہوگا؟ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو فنش دس کورس. کوئی ان کو جاب دی جائے تو وین کین آئی ایکسپیکٹ ٹو گیٹ اے ریز ان مائی سیلری. یا کوئی اگر بزنس کی طرف جائیں وہ، تو وین ڈو آئی ایکسپیکٹ ٹو ہیو اسٹارٹ مائی ارننگ فرام دس بزنس اور دیٹ بزنس. ایک بے چینی ہے کہ ہم کسی طرح سے بس ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ ہم نہیں کرتے. جم رون ایک انٹرپرینور ہیں، آتھر ہیں. ہی سیز سکسیس از نیدر میجیکل نار مسٹیریس. سکسیس نہ تو کوئی میجک ہے، نہ کوئی ایک مسٹری ہے. رادر سکسیس از دا نیچرل کانسیکوینس آف کنسسٹنٹلی اپلائنگ بیسک فنڈامنٹلز. بیسک فنڈامنٹلز ان یور لائف. اٹس آل اباؤٹ ہیبٹ. آپ کوئی بھی کام اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنی ہیبٹ میں لے آئیں. ڈو اٹ آن ڈیلی بیسز. اینڈ کنسسٹنسی جو ہے نا ان یور لائف کین بیٹ اینی تھنگ. میں آپ کو بتاؤں، را ٹیلنٹ جو ہے نا کسی انسان میں اگر ہے، اور ایک انسان ہارڈ ورکنگ ہے، تو دس پرسن ہو ہیز ہارڈ ورک بٹ لیس ٹیلنٹ ول بیٹ دس پرسن ود را ٹیلنٹ اینڈ لیس ہارڈ ورک اینی سنگل ڈے. ہارڈ ورک، اسٹیئنگ آن دا بال، ڈسپلن، اٹ بیٹس اینی تھنگ. اینڈ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. اچھا، ایک بک ہے، اس میں اینتھنی رابنز لکھتے ہیں کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. کنسسٹنسی لیڈس ٹو ہیبٹس. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک میں کام کر رہا ہوں، فار ایگزامپل روزانہ میں بک کا ایک پیج پڑھ رہا ہوں، تو اٹ بیکمز مائی ہیبٹ. ٹھیک ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے میں اگر اپنا لیمپ آن کرتا ہوں اور میں اس میں بک کا فار ایگزامپل 10 پیجز پڑھ لیتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں، الٹیمیٹلی میری وہ ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر وہ میں نہیں کام کروں گا تو سم ہاؤ آئی فیل something is missing from my life. So this habit consistency leads to habits. Habits form the actions we take every day, and actions lead to success. ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ڈیلی ہیبٹس ہوتی ہیں، روزانہ کی ہیبٹس ملا کے ایکشنز بنتے ہیں، اینڈ دیز سیم ایکشنز لیڈ ٹو سکسیس. یہ بہت سمپل فارمولا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ بریک ڈاؤن بھی کریں گے، اینڈ اس کو میں لیس کمپلیکیٹڈ بھی بناؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. اینتھنی رابنز پھر کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ واٹ وی ڈو ونس ان اے وائل دیٹ شیپس آر لائفز، اٹ از واٹ وی ڈو کنسسٹنٹلی.
کوئی کسی ایک دن آپ اٹھ کے آپ نے فجر سے لے کے رات عشاء تک آپ نے بڑی محنت کر دی, دس از ناٹ وٹ وڈ شیپ یور لائف. رادھا اگر آپ یہ جو ہے نا وہ میں تو کبھی کبھی جب میں جاہلیہ میں تھا تو آئی وڈ سے کہ میری جو میں شاید پچھلے جنم میں, حالانکہ پچھلے جنم کو تھا نہیں, پرشین کیٹن تھا میں, کیونکہ جو پرشین کیٹنز ہوتی ہیں ان کا جو سلیپ ٹائم ہوتا ہے وہ اٹس اراؤنڈ 12 to 18 hours. They want to sleep more, but when they are awake they are highly active, they are super active. اور میرا بھی کیا سین تھا کہ یا تو میں سو رہا بہت زیادہ تھا, اور جب میں اٹھتا تھا تو آئی واز سپر ایکٹیو, آئی واز پارٹی میکر, آئی واز دا پرسن جو کہ نا جب کسی محفل میں آتا تھا تو ایک لوٹ مچا دیتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آئی واز سلیپنگ ٹو مچ. دس ول ناٹ شیپ یور لائف. رادر واٹ ول شیپ یور لائف از اسمال ڈیلی ہیبٹس, ان کو آپ اپنی روٹین میں انڈلج کریں اور ان کو کنسسٹنٹ بیسس پہ کرتے رہیں. اور ہم آج ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات بھی کریں گے, ہاؤ ٹو اچیو دیٹ تھنگ. اچھا, اس کو پانے کے لیے نا ڈسپلن بڑا ضروری ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا ڈسپلن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیٹ می ریڈ سم آف دا کامنٹس ان شاء اللہ. ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں اکثر. جی, ڈسپلن کی ڈیفینیشن, اچھا جو دل میں آ رہا ہے وہ بول دیں, چاہے اردو میں, انگلش میں, پشتو تو خیر مجھے نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں بول سکتے ہیں جو آپ کے دل میں بات آ رہی ہے. واٹ از ڈسپلن جی؟ آئی وانٹ ٹو جوائن یوتھ کلب, یہ انشاءاللہ اس کا سوال آپ کو اینڈ میں دیں گے انشاءاللہ. جی, واٹ از ڈسپلن, کون بتائے گا؟ اوکے, جسٹ ڈیڈیکیٹ آن ورک. اچھا, کنسسٹنسی از ڈسپلن. اوکے, ہیبٹ. اچھا, ڈسپلن از ڈسپلن. گڈ. ڈسپلن ڈو تھنگز. ڈسپلن از دا وے ٹو لیو اے لائف. آئی وانٹ اے ڈیفینیشن آف ڈسپلن, کہ ڈسپلن ہے کیا؟ طریقہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اٹس اے مطلب طریقہ, آئی تھنک اٹس ناٹ اے پراپر ڈیفینیشن. ڈوئنگ اے ورک ان اے پراپر وے. آئی وانٹ اے کوئی کلوز اس کی طرف آئے کہ واٹ از ڈسپلن. ڈسپلن کا مطلب کوئی کام آپ کو اچھا لگے نہ لگے اسے کرتے رہنا. مشرف احمد, گڈ یار, مزہ آ گیا. ٹھیک ہے جی, گڈ ڈیفینیشن. پنکچویلٹی نہیں, آرگنائزڈ نہیں, تقوی کو بول سکتے ہیں نہیں, گڈ اٹیمپٹس. لیکن یہ کہ یہ جو مشرف احمد نے کہا ہے نا, ڈسپلن از ٹو ڈو اینی ٹاسک, ڈو اینی ورک ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. دس از دا ڈیفینیشن آف ڈسپلن. ٹو ڈو اینی ٹاسک اور اینی ورک ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھ کے اس ٹائم بک پڑھوں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھوں, حالانکہ آپ پچھلے 10 دن سے پڑھ رہے ہیں. آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھ کے سردی میں مسجد جاؤں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھ کے باپ والد صاحب کا کام کروں یا ماں کی خدمت کروں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی بھی نامحرم گزرتی ہے میں اپنی آنکھیں نیچے کروں. لیکن اف یو ڈو اٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, دس از ڈسپلن. یہ ہے نفس کا ڈسپلن. ماشاء اللہ بہت ساری اچھی ڈیفینیشن بھی آ رہی ہیں. ڈسپلن از, سوری آپ کے کمنٹس بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں, آئی کوڈنٹ فالو دیم. ٹو اوبے رولز, یس, اچھی بات ہے. ٹو اوبے رولز بھی ٹھیک ڈیفینیشن ہے کہ رولز آپ جو اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر اپنے لیے رول سیٹ کرتا ہوں کہ آئی ول ڈو سرٹن ٹاسکس ایوری سنگل ڈے, یا میں اپنی نماز سے 15 منٹ پہلے قرآن پڑھوں گا, اگر میں پڑھ رہا ہوں دین آئی ایم فالوئنگ دس ڈسپلن, آئی ایم پشنگ مائی سیلف ٹو مینٹین ڈسپلن. جزاک اللہ خیر, گڈ ڈیفینیشن ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین جزائے خیر دے. اوکے جی, تو دس از واٹ از ڈسپلن. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ڈسپلن جو ہے نا یہ اس ساری چیز کا کرکس ہے, بیسز ہے, کہ اگر آپ ڈسپلن والی لائف گزار سکتے ہیں, اگر آپ اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنے نفس کو ہار دے سکتے ہیں, دین یو کین اچیو اینی تھنگ ان یور لائف, اینی تھنگ ان یور لائف. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی محبت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, آپ اگر نفس کو کوشش سکتے ہیں تو آپ کنسسٹنسی اچیو کر سکتے ہیں. یو کین اچیو اینی تھنگ ان یور لائف. اور میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں, ون آف دا بیسک ٹپس ٹو اچیو کنسسٹنسی از ڈیلی 5 رول, یا آپ اس کو بولیں مائی ڈیلی 5 رول. جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں, جس کام میں آپ کنسسٹنسی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان 5 کاموں کو لکھ لیں اپنے پاس, اور ان 5 کاموں کو ڈیلی گھنٹہ دے دیں.
وہ کہتے ہیں if you want to be an expert in any subject, give it 1000 hours. I'm not saying you to give it 1000 hours. I'm saying کہ کوئی بھی آپ 5 کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی شخص عبادت میں اچھا ہونا چاہ رہا ہے, لکھ لیں کہ آج کے بعد میں سنن روابط پڑھوں گا. سنن روابط کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ بارہ سنتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا جنت میں اس کا گھر تعمیر ہو جائے گا, محل تعمیر ہو جائے گا بلکہ, ٹھیک ہے. تو یہ پڑھے, فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, یہ 12 بنتی ہیں. وہ لکھ لے کہ آج کے بعد میں I'll give قرآن 10 minutes before every salah اور after every salah, ٹھیک ہے. I'll read or I'll pray tahajjud. For that, fourth rule لکھ لیں, I'll have to sleep at maybe 11 o'clock, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزیں لکھ لیں, I'll have to spend 1 hour a day with my parents. If you want to achieve anything, write it down and give it at least 1 hour. اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, give it half an hour. لیکن don't skip any single day. Imagine ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ بہت بڑا درخت ہے, میں نے اس کو کاٹنا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یار آج کل بزی ہوں, آفس جانا ہے, 9 to 5 ہوتا ہے, پھر فیملی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, انشاءاللہ کوئی ایک دن نکالوں گا جس دن میرا کوئی کام نہ ہوا, صبح آؤں گا, ایک دن میں اس درخت کو فارغ کر کے میں نکل جاؤں گا. اور وہ 1.5 سال ویٹ کرتا ہے, اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. اور کتنے ہمیں سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں مل پا رہا اس کام کو کرنے کے لیے. وائی؟ بیکاز وی ڈو ناٹ بریک دیٹ ٹاسک. بریک بگر ٹاسک انٹو اسمالر ٹاسک, ایزیلی ہو جائے گا آپ کا کام. یہ کیا کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں کوئی دن ہی نکالوں گا, روزانہ آفس جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں ایکس رکھ دوں گا اور میں جاتے ہوئے اس کو 3 hits لگاؤں گا. اور روزانہ جاتے ہوئے گاڑی روکتا ہے, آفس جاتے ہوئے اس کو 3 hits لگا رہا ہے, اس کے کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ میں بھی. وہ اس کو 3 دفعہ مار رہا ہے, 5 دفعہ مار رہا ہے, اور وہ نکل رہا ہے. One day this tree will fall. Why? Because he is doing one single thing on daily basis. چاہے وہ تھوڑی کر رہا ہے لیکن one day that tree will fall. بجائے کہ وہ 1.5-2 سال گزار دے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بک ریڈنگ کا شروع کرنا چاہ رہے تھے, میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر پا رہے, پچھلے 2-3 سال سے ویسے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بگر ٹاسک کو اسمالر ٹاسک میں ڈیوائڈ نہیں کر رہے اور اس کو روزانہ ٹائم نہیں دے رہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک ٹپ ٹو اسٹارٹ بک ریڈنگ از, جب بھی آپ رات کو سونے جائیں اپنے بیڈ کے پاس ایک اچھا سا لیمپ لیں, بک ریڈنگ لیمپ, تاکہ آپ کو ساری لائٹس نہ آن کرنے کی ضرورت پڑے اگر آپ کی فیملی ہے یا بچے ہیں. اور جو بک ہے وہ اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں, اینڈ بیفور گوئنگ ٹو سلیپ ریڈ میں بی 2 pages 3 pages, جتنی آپ کو جو ہے نا دل چاہ رہا ہے, اینڈ یو ول فنش اے بک ان لیس دین 20 days اور 10 days, ڈپینڈنگ آن دا پیج اٹ ہیز, ٹھیک ہے. تو آپ کام کر لیں گے. رادر ڈونٹ سے کہ یار میں ایک دن نکالوں گا, صبح 9 سے 5 بیٹھوں گا یا صبح 9 سے 1 بجے تک بیٹھوں گا اور یہ بک ختم کر دوں گا. ایسا مت کریں. رادر ڈیوائڈ یور بگر ٹاسک انٹو اسمالر ٹاسک اینڈ گیو اٹ ٹائم ایوری سنگل ڈے, ٹھیک ہے جی. جان میکسویل کہتے ہیں جی کہ اسمال ڈسپلنز ریپیٹڈ ود کنسسٹنسی ایوری ڈے لیڈ ٹو گریٹ اچیومنٹس گینڈ سلولی اوور ٹائم. ایگزیکٹلی وہی بات جو ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اسمال ڈسپلنز ریپیٹڈ ود کنسسٹنسی ایوری سنگل ڈے. چاہے چھوٹی سی ہیبٹ ہے, آپ نے کوئی بک پڑھیں, چھوٹی سی ہیبٹ, آپ جم کر رہے ہیں, آپ روزانہ جم کو آدھا گھنٹہ دے دیں, دس ول کریٹ اے بگ امپیکٹ ان یور لائف, ٹھیک ہے جی. الیگزینڈر دا گریٹ, اس کے بارے میں لوگ بڑا تعریفیں کرتے ہیں, بڑا بولتے ہیں اور بڑا اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ اس نے دنیا کو فتح کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. وہ جب دنیا کو فتح کر کے آیا تو ایک شخص تھا, ہی واز اے انٹلیکچوئل, ٹھیک ہے. اس کے پاس آ کے بیسکلی الیگزینڈر یوز ٹو تھنک اینڈ میک ہم ہز مینٹور, اور کہتا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر کے آ گیا. تو اس نے کہا کہ تو نے کچھ نہیں کیا, تو نے کوئی کمال کام نہیں کیا. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیونکہ تو نے اپنے نفس کو ابھی تک فتح نہیں کیا. اور کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. He was surprised and Alexander said کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ And he said کہ میرا نفس میرا غلام ہے اور تو نفس کا غلام ہے, تو میرے غلام کے بھی غلام ہو. تو بات پتہ ہے کہ اصل بات ہے کہ کون انسان اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے, کون سا انسان اپنے نفس کو فائٹ کرتا ہے. Who amongst us is able to control our desires? نفس تو سست ہونا چاہتا ہے, لیتھارجک ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہتا ہے, مختلف جو نا عیاشی اور لذتوں کی طرف جانا چاہتا ہے. بٹ وی ہیو ٹو فائٹ دس نفس, وی ہیو ٹو اوور کم دس نفس, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو لسن ٹو دس, رادر لسن ٹو یور سیلف, واٹ یور مائنڈ از سیئنگ.
and what your, maybe you can call it nafs mutmainna اور nafs amara bisu is saying کہ مزہ اس چیز میں, لذت اس چیز میں. اور ہم اس کے اسلامک اسپیکٹ کی طرف بھی آتے ہیں کہ واٹ اسلام سیز اباؤٹ کنسسٹنسی. ایک بک ہے دا کمپاؤنڈ افیکٹ, ٹھیک ہے, اور ان کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے ڈیرن ہارڈی. وہ کہتے ہیں کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو مینٹین اے گڈ ہیبٹ میک شیور یو پے اٹینشن ٹو اٹ ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے. آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, میک شیور یو گیو اٹ ٹائم ونس اے ڈے, ٹھیک ہے, اٹینشن ونس اے ڈے, اینڈ یو آر فار مور لائکلی ٹو سکسیڈ. دوبارہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں اپنی بک میں کمپاؤنڈ افیکٹ میں, ہی سیز یو ول نیور چینج یور لائف انٹل یو چینج سم تھنگ یو ڈو ڈیلی. ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں فزیکلی فٹ ہو جاؤں, وہ جم میں جا کے ڈمبلز اٹھا کے اور جو ہے نا ایک دن 3 گھنٹے لگا کے تو فزیکلی فٹ نہیں ہوگا نا. اس کو روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 45 منٹ دینے پڑیں گے ٹو گیٹ فزیکلی فٹ. ایک بندہ کچھ نگیٹو خواہشات بھی ہوتی ہیں یا نگیٹو راستے پہ چل پڑتے ہیں, وہ روزانہ چیزی برگرز کھا رہے ہیں, وہ روزانہ فرائز کھا رہے ہیں, روزانہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں. الٹیمیٹلی دے ول ہٹ اے ڈے جہاں پہ ان کا شوگر لیول ریزڈ آ جائے گا, جہاں پہ بلڈ پریشر بہت بڑا ہوگا, جہاں پہ ہارٹ اٹیک کے چانس ہو سکتے ہیں, اور وہ اچانک آتا ہے. تو اسمال گڈ ہیبٹس میک یو سکسیزفل پرسن ون ڈے, اور اسمال بیڈ ہیبٹس کین ڈسٹرائے یو اینی سنگل ڈے. میں خود ایون اپنا بتاؤں, ون آف دا لیسنز آئی ہیو لرنڈ کہ میں نے کچھ عرصے کے لیے لائف میں جب میں بہت بزی ہو گیا تھا تو میں نے جم ایکسرسائز بالکل چھوڑ دی تھی, کیونکہ آئی واز تھنکنگ کہ شاید اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور چلو یار دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کے کام سے بہتر کون سا کام ہے, اور کرتے ہیں. آپ یقین جانیں وہ میری زندگی کے شاید 1.5-2 سال تھے جب میں نے ایکسرسائز نہیں کی اس طرح سے پراپر ڈیلی بیسس پہ. مجھے بہت سارے ایشوز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. مجھے ٹینائٹس بولتے ہیں, رنگنگ ان دی ایئر, مجھے وہ ہونے شروع ہو گیا. مجھے سمہاؤ ورٹیگو ڈائگنوز ہو گیا. آئی واز سفرنگ فرام بیلنسنگ مائی باڈی, اور اس طرح کے مختلف ایشوز ہونے شروع ہو گئے. وہ ایک دن میں تو نہیں ہوا تھا, وہ پچھلے 2 سال سے جب میں جم نہیں جا رہا تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا, اور آئی واز ناٹ ویسٹنگ دیٹ, جو کاربز میں لے رہا ہوں ان کو میں برن آؤٹ نہیں کر رہا, میں پسینہ نہیں بہا رہا. الٹیمیٹلی ایک دن آیا کہ جب مجھے ٹینائٹس ہوا تھا, اینڈ دیٹ ٹینائٹس لیڈ ٹو ورٹیگو, اور پھر ایشوز ہونے شروع ہو گئے. سو اٹ از بیڈ ہیبٹس وچ میک یو فیل ان یور لائف, اینڈ اٹ از اسمال گڈ ہیبٹس وچ سکسیڈ یو. اور یہ جو کمپاؤنڈ افیکٹ ہے نا, یہ جو ڈیلی ہیبٹس ہیں, یہ ہر چیز میں چلتی ہیں. بزنس ہے, ریلیشن شپس ہیں, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی سروس ہے ٹورڈز کمیونٹی, ہر چیز میں آپ جو ہے نا ڈیلی انویسٹ کریں اپنی ایکٹیویٹیز میں. اسٹارٹ ٹوڈے. ون آف دا تھنگس دیٹ آئی وانٹ یو ٹو رائٹ آن یور موبائل فون اور کاپی جس پہ نوٹس لے رہے ہیں آپ, انویسٹ ڈیلی اینڈ اسٹارٹ ٹوڈے. ڈونٹ پروکاسٹینیٹ اینڈ ڈونٹ سے کہ میں چلو کسی اور دن یہ کام کر لوں گا. رادر ڈیلی انویسٹ کریں اپنے اس کام میں. آپ اللہ کے قریب آنا چاہ رہے ہیں, انویسٹ ڈیلی. تہجد کی نماز پڑھیں, قرآن کو اپنا جیسے ہم نے سینے سے اس کو لگایا ہوتا ہے نا, آپ قرآن کو کیری کرنا شروع کر دیں, اپنی پاکٹ میں کیری کرنا شروع کر دیں. انویسٹ یور ٹائم ان قرآن, یو ول فیل اے چینج ان یور لائف. ٹھیک ہے جی. جیسے کمیٹی کسی انسان ڈالتا ہے نا اپنی سے, کوئی انسان دوست اکٹھے کرتا ہے, کمیٹی ڈالتا ہے, اور ایک دن وہ نکل آتی ہے. اسی طرح سے اف یو وانٹ سم ڈے ٹو بی سکسیزفل, آج ہی کمیٹی ڈالنی پڑے گی آپ کو, آج ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ کو. آپ یقین جانے کتنے ہسبینڈ وائف ہیں جو کہ انویسٹ نہیں کرتے اپنی ایموشنل کنیکشن میں, اپنے تعلق میں. فزیکل انٹیمیسی تو ختم ہو جاتی ہے کچھ سالوں بعد, بڑھاپے میں. اور میں کتنے پیرنٹس جانتا ہوں جو بڑھاپے میں آ کے, بیکاز دے نیور انویسٹڈ ان دیئر کیمسٹری, دے نیور انویسٹڈ ان دیئر ایموشنل اٹیچمنٹ. اور کیا ہوتا ہے, والد صاحب جو ہے نا اس گھر میں سو رہے ہیں, والدہ صاحب اس گھر میں سو رہی ہیں. باپ رہ رہے بیٹے کے پاس, ماں رہ رہی ہے بیٹی کے پاس. باپ رہ رہے پھپھو جو ہے نا اپنے چاچو کے پاس, اور ماں جو ہے نا وہ اپنے گھر پہ بچوں کے ساتھ. اولاد نے ماں کو رکھ لیا, باپ کو نکال دیا گھر سے, یا باپ کو رکھ لیا, ماں کو نکال دیا گھر سے, بیکاز دے نیور انویسٹڈ ان important things in their life. And this is what actual investment is. Investing in things that are important in your life, which will make you closer to your vision, which will make you closer to your goals in your life. So daily invest کریں. And give service to society. میں سمجھتا ہوں کہ جو سروس ہے نا سوسائٹی کو دینا,
وہ بڑا ضروری ہے. کچھ ایسے کام بھی کریں جو صرف آپ کے لیے نہ ہو بلکہ معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے, کسی اور وقت معاشرے کو ان سے فائدہ ہو. کچھ ایسے کنویں بھی کھودیں جن کا پانی آپ نے نہ پینا ہو, رادر لوگوں نے پینا ہو. کچھ ایسے درخت بھی لگائیں جن کے سائے میں آپ نے نہ بیٹھنا ہو بلکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. دس از یور سروس ٹو دا سوسائٹی. اور ایک مسلمان لازمی سروس کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے, چاہے وہ مسجد کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے, لازمی کرے. اور جو بڑا آدمی ہے نا, جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں, وہ صرف اپنی زندگی تک نہیں سوچتے کہ مجھے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ مر جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا میں ایسا کام کروں جو کہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچائے. وہ اپنے زمانے سے آگے فائدہ دے جاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں عثمان بن عفان کو. آئی واز امیزڈ ٹو سی وین آئی واز ان مدینہ. عثمان بن عفان کے نام سے ایک باغ بھی ہے, مختلف باغات ہیں بائی دا وے, اور مسجد نبوی کے تقریباً ساتھ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اینڈ دا اونر آف دیٹ بلڈنگ از عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ تھی سبحان اللہ, وہ انہوں نے جو ان کا باغ تھے جو انہوں نے دین کے لیے دے دیے تھے صدقہ جاریہ, ان کو وہ لوگوں کو حج بھی کراتے ہیں آج بھی. ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے سعودی عرب میں عثمان بن عفان کے نام سے, اور اس کے پیسے سیو کر کے دے میڈ اے بلڈنگ جس میں وہ لوگوں کو ٹھہرائیں گے, اس میں ان کو اس سے پیسے لیں گے, دے ول ارن منی اینڈ دے ول اسپینڈ اٹ آن پور اینڈ نیڈی. دس از ریئل لیجنڈز. یہ اصل لوگ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں آپ, ہی از ڈوئنگ اسٹف ہنڈریڈز آف پیپل کی ناٹ ڈو. اور جب وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو دیکھیں سبحان اللہ کتنا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے, وہ آنے والی جنریشنز کے لیے کتنا کچھ کر کے جائیں گے. ڈاکٹر اسار احمد کو دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں, شیخ عثیمین, شیخ بن باز, دیز ور لیجنڈز جو نا دے آر پیپل ہو آر بگر دین لائف, ہو آر بگر دین لائف. لائف زندگی ان کو ریسٹرین نہیں کر سکتی کہ یار وہ مر گئے ختم, نہیں, دے آر بگر دین لائف. دیئر لیگیسی کنٹینیوز آفٹر دیئر لائف ایز ویل. اینڈ ہاؤ ڈڈ دے اچیو اٹ؟ تھرو کنسسٹنسی, تھرو استقامت, تھرو ڈسپلن اینڈ ہارڈ ورک. دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ فار می. کچھ لوگ سبحان اللہ اپنا ٹائم ایسے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دل کو آگ لگتی ہے کہ یار ہی از ویسٹنگ ہز لائف. مطلب جوان تو جوان, بوڑھے بھی کیا کریں جی, بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سارا اخبار پڑھ رہے ہیں اور نیوز چینلز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ ٹائم دیں, 5-10 منٹ, آدھا گھنٹہ اخبار کو, نیوز کو, اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن سارا دن میچز چل رہے ہیں. یار آپ تو اپنی قبر میں جانے والے ہو, اور قبر میں کرنا کیا سوائے آرام کے؟ یہ زندگی تو بنی ہی کام کرنے کے لیے ہے. قبر میں تو آرام ہی آرام ہے اور نیند ہی نیند ہے, اگر نیک اعمال کر کے گئے تو, اور سکون ہی سکون ہے. تو وہاں تو سکون کرنا, تو اس دنیا میں تو ایفرٹ کرو کم از کم. وی آر نتھنگ بٹ اے فیو سیکنڈز, وی آر نتھنگ بٹ اے فیو منٹس. اگر آج ہم نے انویسٹ نہ کیا اپنی آخرت کے لیے تو پھر کل خسارہ پانے والے سے ہو جائیں گے, اور لوگ کہیں گے کہ ہے کاش مجھے دنیا میں بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, یا اللہ مجھے بھیج دے, میں وہ اعمال کروں جو میں چھوڑ چکا تھا. دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں لوگوں کو. کاش میرے پاس یہاں پہ بورڈ ہوتا. ایک آپ ریڈ لائن چھوٹی سی میٹافوریکل کھینچیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اتنی سی لائن 1 انچ کی, اور پھر اس کے آگے ایک وائٹ لائن کھینچے بہت لمبی. یا اگر یہاں پہ پلے کریں گے اس ریڈ لائن میں, دس ریڈ لائن از یور لائف, پلے ان دس لائف اینڈ پے دا ہیئر آفٹر, پے دا ریزلٹ آف دس پلینگ ان دا ہیئر آفٹر. یا پھر آپ اس لائف میں پے کر لیں اینڈ پلے ان دا ہیئر آفٹر فار ایٹرنیٹی. اٹس ایدر پے اینڈ پلے اور پلے اینڈ پے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بس یار آج عیاشی کر لو, کل عیاشی کر لو. وی جسٹ وانٹ ٹو پلے رائٹ ناؤ اینڈ پے لیٹر. اگر آج ایون دنیا کی زندگی کو بھی دیکھ لیں آپ, مثال, جس نے اپنی زندگی کے پہلے 20-25 سال پے کر لیا, محنت کر لی, کام کر لیا, اچھی ڈگری حاصل کر لی, اچھے اسکلز پہ, سافٹ اسکلز پہ کام کر لیا, ٹیلنٹ سیکھ کر لیا, ہی لیوز ہز ریسٹ آف ہز لائف پلینگ. سکون سے گزرتی ہے ان کی زندگی. وائی؟ بیکاز دے پیڈ فار دا فرسٹ 25 ایئرس. اگر پہلے 20-25 سال میں پے نہ کیا اور پلے کرتے رہے, دین دے ول ہیو ٹو پے فار دا ریسٹ آف دیئر لائف. ساری زندگی ٹھوکریں اور ٹکریں مارتے ہوئے گزارنی پڑیں گی.
تو اٹس یور چوائس کہ ہم ابھی پلے کر لیں اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پے کرتے رہیں، یا ابھی پے کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلے کرتے رہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے جو شخص اٹینڈ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کنسسٹنسی اختیار کریں. اور جب آپ یہ لیکچر سنیں گے شاید آپ کو بوسٹ ملے اور آپ کچھ لکھیں، تو اٹ ول بی ہارڈ ایٹ فرسٹ ٹو بی آن ٹریک، لیکن اٹ ول بی ایون ہارڈر وین دا انیشیل ایکسائٹمنٹ اینڈ انتھوزیازم ویئرز آف. جب آپ ٹریک پہ چلنے شروع کرتے ہیں تو اٹس ہارڈ کہ آپ نے وہ کام نہیں کرتے، آپ نے وہ ڈیلی نئی ہیبٹس اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنی ہے. بٹ وین یو ٹرائی اور 4-5 دن گزر جاتے ہیں، اٹس ایون ہارڈر، بیکاز وہ جو ایکسائٹمنٹ اور موٹیویشن ہوتی ہے نا، موٹیویشن ہمیشہ نہیں رہتی، موٹیویشن آتی اور جاتی ہے. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ موٹیویشن از یور ڈرائیونگ فورس. نہیں، موٹیویشن از جسٹ اے کک اسٹارٹ، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی. موٹیویشن 2 دن میں چلی جائے گی، یا 1 دن میں کل رات ختم ہو جائے، اور آپ کو جو ابھی فیل کر رہے ہوں یا انسان کوئی لیکچر سن کے فیل کرتا ہے وہ شاید ختم ہو جائے. اٹ از دا ڈسپلن وچ کیپس یو موونگ. موٹیویشن میں آپ پمپ ہوتے ہیں اور کچھ لکھ لیتے ہیں، کچھ رولز بنا لیتے ہیں، کچھ کام کر لیتے ہیں. ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، چینج اور سکسیس از لائک بلنک آف این آئی. فوراً سے جو ہے نا میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں جو ہے نا سکسیزفل انٹرپرینور بن جاؤں گا، میں ایک بڑی بزنس امپائر کھڑی کر دوں گا ود ان اے ڈے اور ٹو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، نیدر قرآن واز ریویلڈ ان 1 day. قرآن واز ریویلڈ ان 23 years، آہستہ 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 آہستہ، وچ چینج دیئر لائف، سلو بٹ کنسسٹنٹ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. کوئی انسان ایک بک پڑھ کے عالم نہیں بن جاتا، اسمال کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. کوئی انسان 2 دن یا ہفتہ جم جا کے باڈی بلڈر یا فزیکلی فٹ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے ایک زندگی چاہیے ہوتی ہے. سو دا ڈائلیما از وی فیل ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ وی فیل ٹو ڈیولپ فوکس. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے نفس پہ کو جو ہے نا اس پہ جیتے ہیں، سکسیس حاصل کریں نفس کے اوپر. اگر آپ نے یہ کر لیا تو یو ول بی. اچھا، ایک سینگ ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں، اف یو آر پرسسٹنٹ یو ول گیٹ اٹ، اینڈ اف یو آر کنسسٹنٹ یو ول کیپ اٹ. بیکاز پرسسٹنٹ ہونے میں اور کنسسٹنٹ ہونے میں ایک کچھ فرق ہے. اگر آپ بہت مائنیوٹ سا باریک سا فرق ہے. اف یو آر پرسسٹنٹ یو مائٹ اچیو یور گول 1 day، لیکن اف یو آر ناٹ کنسسٹنٹ یو ول فال فرام دیئر اینڈ کی ناٹ ریمین آن دا ٹاپ. فار ایگزامپل ایک ٹینس پلیئر ہے جو کہ محنت کرتا 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 ورلڈ چیمپئن شپ جیت جاتا ہے، اینڈ ہی بیکمز دا بیسٹ ٹینس پلیئر ان دا ورلڈ. لیکن اف ہی از ناٹ کنسسٹنٹ، سون ہی ول لوز ہز گیم، اور وہ واپس اپنے پیک کو ٹچ کر کے واپس گر جائے گا. ہی ول ناٹ اسٹے دیئر. وائی؟ بیکاز اس کے لیے وہاں رہنے کے لیے کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. آپ رمضان کو دیکھ لیں، ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا اسٹیرائڈز لگا کے اور چھٹے گیئر میں چل رہے ہوتے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ. لیکن جیسے رمضان گیا سب کچھ ختم، سب گم ہو گیا. بیکاز وی ٹرائی ٹو بی پرسسٹنٹ ان رمضان، بٹ ہم نے کنسسٹنسی فوکس نہیں کیا تھا. ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا، ہم نے مانگے نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ، اور ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ اللہ میں جو یہ اعمال کر رہا ہوں، میں یہ سارے زندگی سارا باقی 11 مہینے اور باقی زندگی میں بھی ان کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں. وی ور پرسسٹنٹ ان رمضان بٹ وی ور ناٹ کنسسٹنٹ ان رمضان. اس لیے ہم لوگ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں، اس لیے لوگ فرائیڈے مسلمز ہیں. ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں ہمارا ڈفرینٹ رویہ ہوتا ہے. رمضان میں تو ہم پکے ٹکے مسلمان ہوتے ہیں، اور چاند رات پہ یا عید کے دن دیکھیں تو ساری عبادات کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ myths اباؤٹ سکسیس. پہلی myth تو یہ ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی دنوں میں آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. یس، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو چھکے لگوا دیتے ہیں، لیکن اگین تمہاری جو کوشش ہے نا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں ڈفرینٹ ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ قرآن کا اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. اگر میں اور آپ کوشش اور ہارڈ ورک نہیں کر رہے، وی کی ناٹ اچیو اٹ. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم جو ریوارڈز ہیں نا وہ جلدی سے کوئکلی لے لیں، بس تھوڑی سی محنت کی اور جلدی سے جو ہے نا ہمیں ریوارڈز مل جائیں. اور آپ یقین جانیں
کنسسٹنسی جو ہے نا اچھے اعمال میں آپ کو سکسیس سے پہنچا دیتی ہے، اور کنسسٹنسی ان بیڈ ہیبٹس میک یو اے فیلئر اینڈ لوزر ون ڈے. اور ہم لوگ یہ ایک بات بھی یاد رکھیں کہ اٹس ناٹ آلویز کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہو اس کا جو رزلٹ مل رہا ہو وہ ٹینجیبل ہو یا ویزیبل ہو. اٹس ناٹ آلویز امپورٹنٹ. کہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ سیو ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ انٹل ون ڈے یو بیکم اے پرسن جن کے پاس لوگ آ کے مشورے مانگتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. آپ کو شاید سامنے جب آپ محنت کرتے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ون ڈے یو بیکم ٹائپ آف پرسن، اے گو ٹو پرسن، جو کہ جس کی طرف لوگ آ کے اس سے سوالات پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ ایفرٹ اس سے نظر تو نہیں، لیکن اٹ واز سیونگ سم ہاؤ، اٹ واز ان یور برین، اٹ واز ان یور مائنڈ، اور وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہی تھی اینڈ اٹ میڈ یو کنسسٹنٹ. نا اس کا جو اسلامک جو چیز ہے استقامہ، المداومۃ علی طاعات، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. اور ہم اس بارے میں انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں کہ وائی کنسسٹنسی از سو امپورٹنٹ ان اسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. سب سے محبوب اعمال اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں، بہترین اعمال کون سے ہیں؟ ادومها وان قل، ہمیشہ کیے جانے اعمال، ہمیشہ کیے جانے والے اعمال، وان قل، چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو. میں آپ کو اسلام کا مزاج بتاؤں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم تو بن کے جو ہے نا کچھ دن کمال کے اعمال کریں، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، 2 پارے پڑھیں روزانہ، غریب و مسکینوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی جو ہے نا نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں، اور 12 رکعتیں بھی پڑھیں، اور مطلب ہر چیز کر رہے ہیں. اور پھر ہفتے بعد، 2 دن بعد، مہینے بعد ہم سے سب کچھ چھوڑ دیا اور واپس بیک ٹو زیرو ہو گئی، یا صرف بیسک 5 نمازوں پہ آ گئے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ تھوڑے اعمال کرو، تھوڑے اعمال کرو، لیکن ہمیشہ کرو، ان میں کنسسٹنسی اختیار کرو. یہ دین کا مزاج ہے کہ چاہے 4 رکعتیں ہی پڑھو رات و تہجد میں، لیکن ساری زندگی پڑھو. یہ نہ کرو کہ 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں روزانہ پڑھے اور رمضان کی راتوں کو، اور پھر سارا سال تہجد کے لیے اٹھے ہی نہیں. یہ دین کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ وہ شاعر کہتے ہیں اما تراب الماء بتکراری ہی، کہ یو سی کے جو پانی جو گر رہا ہوتا ہے، اس کا ڈراپ بائی ڈراپ گر رہا ہوتا ہے، فی صخرۃ السماء قد اثر، وہ جو پتھر ہے، سٹون ہے، اس میں جو سوراخ کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ حالانکہ قطرہ پانی کا کیا کر سکتا ہے، اور ایک بڑے سٹون میں ہی کین ڈو نتھنگ. لیکن دا پوائنٹ از it is falling on the same rock again and again with consistency every single day، جو کہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے. تو ایک قطرہ جب ایک پہاڑ میں، ایک سٹون میں سوراخ کر سکتا ہے with consistency، تو ہم کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتے with consistency. آپ دیکھیں کنسسٹنسی اینڈ فوکس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر پیج کو سورج کے سامنے رکھیں تو سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اور پیج کو فرق ہی نہیں پڑتا، بٹ وہ میگنیفائنگ گلاس کو آپ رکھیں سامنے تو وہ میگنیفائنگ گلاس کرتا ہے ساری جو اس کی ریز ہیں وہ ڈائیورٹ کرتا ہے ایٹ اے فوکل پوائنٹ، ایٹ ویری سنگل پوائنٹ، اور وہاں سے آپ دیکھتے ہیں پیج جلنے شروع ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز وین یو پٹ آل یور ایفرٹس ان لمیٹڈ تھنگس، بے شک آپ ہر جگہ جو 2 کشتیوں کے سوار یا 50 کشتیوں کے سوار نہ ہوں، لیکن 2-3 کام کریں، لیکن ان میں ایکسپرٹ بن جائیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہر بندہ ایکسپرٹس کو یاد رکھتا ہے، اور کوئی شخص جیک آف آل ٹریڈس کو یاد نہیں رکھتا. مطلب یو ہیو ٹو بی ایکسپرٹ ان ون. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی ہیں، اذا عملت العمل لازمت ہو، وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی وہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرتی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ قرآن شروع کر دیا پھر 2 سال بعد 3 سال بعد چھوڑ دیا، یا تہجد شروع کی پھر چھوڑ دی. نہیں، اذا عمل العمل لازمت ہو، جب بھی وہ کوئی عمل کرتی اس پہ لازمت اختیار کرتی، ہمیشگی اختیار کرتی. اور قرآن میں جو سٹوری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ اس عورت کی طرح مت بنے جو کہ ایک ناٹ اور ایک جو ہے نا ایک بڑا جو ٹائی کرتی ہے ود ڈفرینٹ کپڑے، اور ود سوئنگ مشینز، اور وہ سارا مشینز تو خیر نہیں تھی، اس نیڈلز کے ساتھ ایک بڑی گانٹھ لگاتی ہے، من بعد قوت انکاثا، اور اس کے بعد وہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد اس کو انٹائی کر دیتی ہے. کیونکہ مکہ میں ایک عورت تھی، شی واز ناٹ مینٹلی نارمل. وہ کیا کرتی تھی؟ سارا دن
اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سارا دن وہ اس نوٹ کو لگاتی تھی اور اس پہ سارا دن ایفرٹ کرتی تھی، اور جب دن گزر جاتا اور رات آتی تو پھر اس کو انٹائی کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی طرح مت بنو کہ جو محنت تو کریں اور پھر اس کو انٹائی کر دیں. رمضان میں اتنی ایفرٹ کی قرآن سے تعلق بنایا، رمضان کے بعد شوال میں بالکل بھول گئے جیسے ہمارا قرآن سے کوئی تعلق تھا ابھی یا نہیں. رمضان میں حجاب شروع کیا، داڑھی رکھی اور نمازیں پڑھی، اور رمضان گزرا تو بالکل بھول گیا کہ ہمارا مسجد سے کوئی تعلق تھا یا نہیں. مسجد میں تو جی رمضان کی رمضان جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، رادر ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پریز کرتے ہیں لوگوں کو، الذین ہم علی صلاتہم دائمون. جو میرے بندے ہیں نا، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی متقی بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نمازوں میں دائمون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، نہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. اور ہم لوگ، کچھ لوگ تو ہمیں سے انفارچونیٹ جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہیں، کچھ لوگ کبھی گئے نمازوں پہ پھر چھوڑ دیا نمازوں کو، اور کچھ لوگ صرف رمضان کی رمضان مسجد جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے نکل کے آتے ہیں؟ کوئی پہاڑوں سے غاروں سے تو نہیں آتے، یہ وہیں کے نیبرز ہوتے ہیں. تو پھر باقی 11 مہینے کیا رب انہیں رزق نہیں دے رہا؟ کہ باقی 11 مہینے ان کے پاس صحت نہیں ہے یا ان کو سانس نہیں آ رہا؟ کہ اللہ کی نعمتیں اس طرح سے نہیں ان پہ پڑ رہی؟ دین وائی ڈو پیپل لیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دی ریسٹ 11 years؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زبان سے بلواتے ہیں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں. کب تک؟ 1 سال 2 سال یا رمضان؟ نہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وصیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کریں کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہاں پہ یقین سے مراد جو ہے نا آپ کی وفات ہے. آپ اپنے رب کی تب تک عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو بلاوا نہ آ جائے کہ اب اس دنیا میں رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ اللہ کے وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت، تمام انبیاء کو یہ وصیت تھی. اور تو ہم لوگ ایسے کیوں ہیں کہ جو کچھ ٹائم تو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے؟ ایک مسلمان، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل شروع کرے اور اس کو چھوڑ دے. بیکاز من شبب علی شیء شاب علیہ، جو جس چیز پہ زندہ رہتا ہے اس پہ موت آتی ہے، اور جو جس پہ مرتا ہے، من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میری زندگی پاسٹ میں کیسی گزری، اصل دیکھا جائے گا کہ ہماری موت کس چیز پہ آئی ہے. اگر تمہاری موت دین پہ اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئی ہے دل الحمدللہ ہم کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم بہت تہجد گزار اور بہت نیک لوگ تھے پہلے، لیکن ہم نے موت سے پہلے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو جہنمی والے ہوتے ہیں. اینڈ ہی ڈائز دیئر، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے. وہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس میں وہ جہنمی والے اعمال ہوتے ہیں. اینڈ ہی اینڈز اپ ان جہنم. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اس کے دین پہ تھی، نیک اعمال کر رہا تھا، پھر جہنم میں کیوں؟ کیونکہ ہی ڈائڈ اپون دوز ڈیڈز. من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز سے مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور ایک شخص ساری زندگی گناہ والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، جہنمی والے اعمال، اور پھر مرنے سے پہلے اس کو نہیں پتا تو میں نے مرنا ہے. ہی میکس اے ڈیسیژن اینڈ ہی چینجز ہز لائف، اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اینڈ ہی ڈائز، وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا. پچھلا ریکارڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے اس نے کام کیے کتنے وہ نہیں کیے. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم مرے کس چیز پہ ہیں. دیٹس دی ریزن کنسسٹنسی اپون ایکشنز از ویری، المداومات علی طاعات از ویری امپورٹنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی جس میں بال رکھنے کا ذکر ہے کہ جو شخص بال رکھتے ہیں پڑھے گا اس کو جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا. یہ حدیث حضرت عائشہ سے، بلکہ حضرت ام حبیبہ سے نیریٹڈ ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی، میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا.
جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک یہ عمل نہیں چھوڑا. اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سنتے ہیں عباسہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے آج تک یہ 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور ان سے سنا عمر بن عوس نے, کہتے ہیں کہ میں نے جس دن عباسہ سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور عامر بن عاص نعمان بن سالم کو انہوں نے بھی یہ حدیث بتائی. نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے جس دن سے یہ حدیث سنی عمر بن عاص سے, اور انہوں نے عباسہ سے, اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ سے, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتے ہیں میں نے آج تک یہ نہیں چھوڑی. سبحان اللہ, یہ کیسے لوگ تھے, ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. they were mountains. جب ایک ارادہ کرتے تھے نا, ان کے ارادہ بڑے ٹھوس اور پکے تھے. جب ایک ارادہ کیا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے, بس آج کے بعد ختم بات. پھر they never used to compromise on their discipline. they never used to compromise on their promises. اور ہم لوگ یار ٹھیک ہے کیا تو تھا, بس کیا کریں, تھوڑا دفعہ کرو, دیکھی جائے گی, میں کل سے کروں گا. and tomorrow never comes. tomorrow never comes. یہ تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرا دور ہے, اور اس کے بعد میرا آنے والا دور, اور اس کے بعد آنے والا دور, یعنی صحابہ کا دور, تابعین کا دور, اور تبع تابعین کا دور. Why? Because they were consistent on their deeds. جب وہ ارادہ کرتے تھے تو پھر کبھی جو ہے نا وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اسی طرح سے آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے, راتوں دیکھیں how consistent you are upon it. کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نا, چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی پہاڑ بن جاتے ہیں. دیکھیں پہاڑ کن چیز سے بنا ہوتا ہے, مل کے کنکریوں سے بنا ہوتا ہے نا, پتھروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. اس طرح سمندر بھی قطروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ان کو حقیر نہ جانے, rather do them on daily basis and they will become mountains for you. rather کہ ایک ہی دفعہ کیا اور وہ پہاڑ جتنا بڑا عمل کیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں, کیونکہ no one will enter paradise with their own deeds. اصل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوشش کتنی کر رہا ہے وہ انسان, وہ عمل کتنا کر رہا ہے, کوشش کتنی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس صورت نے میرے بال سفید کر دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 یا 18 بال سفید تھے. ڈفرینٹ روایات آتی ہیں, انس بن مالک کی آتی ہے, عمرو بن العاص کی آتی ہے. کہتے ہیں کہ جس صورت نے, پرٹیکولرلی جس آیت نے میرے بال سفید کر دیے, کیا تھی, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ and be steadfast, be consistent upon what is being told to you. جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ کنسسٹنسی اختیار کرنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نصیحت کریں جس پہ میں چمٹ جاؤں, جس کو پکڑ کے رکھوں. اللہ نے کیا فرمایا, قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. کورس میں آتا ہے قل ربی اللہ ثم استقم, کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اب چھوڑنا نہیں ہے, اب اس کے خلاف ایکشن نہیں کرنا ہے, اب اس پہ ہمیشہ رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, پھر کمپرومائزز نہیں کیے, پھر ان کو دنیا کی ہوائیں, ان پہ پیئر پریشر, ان پہ لوگوں کو کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور تم مولوی ہو گئے, اور تم حجابی کیوں ہو گئی, اور ننجا کیوں ہو گیا, ان کو یہ بات اثر نہیں کہ ثم استقاموا, اس پہ ڈٹ گئے, کیا ہوگا ان کے ساتھ, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ اکبر. کہ ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں بھی. تم میں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, آج کے بعد عیاشی کی زندگی ہے, بیکاز یو ٹک دیٹ پین ایٹ فرسٹ پلیس, بیکاز یو ہیو ٹو سفر تھرو ایدر ون آف ٹو پینز, either the pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. It's your choice کہ آپ ان میں سے کون سا پین لینا چاہ رہے ہیں. ریگریٹ کا پین کہ ہائے میں نے کیوں ایسا نہیں کیا, زندگی ایسی کیوں نہیں گزاری, یا ڈسپلن کا پین. اور وہ جو پین ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے ڈسپلن کا. یو ہیو دیٹ پین لیکن یو فیل پراؤڈ آف دیٹ پین. اور جو ریگریٹ کا جو پین ہوتا ہے نا, اٹس ویری ٹف. وہ پھر برداشت نہیں ہوتا کہ انسان بستر مرگ پہ آ جائے اور کہے کہ یار میں نے اپنے ٹیلنٹس کو ضائع کر دیا, میں نے کچھ کام نہیں کیا, میں نے کچھ آخرت کے لیے بھیجا ہی نہیں.
واٹ اے پیتھیٹک اینڈنگ اٹ از. اور جسٹ امیجن ایک شخص جو کہ اپنے بستر مرگ پہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے ٹیلنٹس دیے تھے, جتنی میں کوشش کر سکتا تھا, میں نے وہ کیا. آئی پٹ آل مائی ایفرٹ ٹو اٹ. میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا. امیجن ہاؤ بیوٹیفل دس اسٹیٹ آف دس اسٹیٹ از. اور انسان اسی طرح سے مر جائے. تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اس ڈسپلن کے پین کو اختیار کریں اینڈ لیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل جو کہ ڈسپلن والا ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے والا نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ہو. واللہ العظیم یہ جو پین بلکہ ہماری خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا. جو نیکی کا پین ہوتا ہے نا, اٹ وینشز اوے اینڈ دا نیکی ریمینز. اور جو گناہوں کی لذت ہوتی ہے, اٹ وینشز اوے بٹ دا سن ریمینز. چوائس از یورس. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت تب تک کریں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے. سو 3 ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1 از پریکٹسنگ استقامہ اینڈ بینگ آن ٹروتھ ایون وین یو آر کرٹیسائزڈ, ایون وین یو ڈونٹ وانٹ ٹو فالو اٹ. اٹس ویری ٹف. انالیسس کر لیں اپنا کہ جب مجھے ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے, جب مجھے مشکلات آ رہی ہیں اس چیز کو اچیو کرنے میں, دین آئی ایم آن اے رائٹ ٹریک. اب شیطان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا میرا دین پہ رہنا یا استقامت اختیار کرنا, یا ڈفرینٹ لوگوں کو میرا ہضم نہیں ہو رہا. کیپ سائلنٹ اینڈ لیٹ یور سکسیس اسپیک. بی سائلنٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. نمبر 2 از اٹس اوکے ٹو اسٹمبل. ہر انسان پھسلتا ہے, ہر انسان گرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے بعد کوئی اسکیجول فالو کریں اور کچھ اچھی عادات لکھ لیں, مے بی مائی ڈیلی 5 لکھ لیں, کوئی بھی اچھی. میں نے بک پڑھنی ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, میں نے تہجد پڑھنی ہے, اور میں نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے, اور میں نے صدقہ دینا ہے, کوئی بھی آپ 5 لکھ لیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا دن آئے, کسی کی شادی آ جائے, کوئی ٹریولنگ کرنی پڑ جائے, اینڈ یو اسٹمبل اینڈ یو فال. ڈونٹ وری, ہر بندہ گرتا ہے, بٹ لوزرز وہ ہوتے ہیں جو گر کے اٹھتے نہیں ہیں. آپ گرنے کے بعد دوبارہ لازمی اٹھیں. اینڈ ایون میں کہتا ہوں کہ مسلم جو ہے نا, دے آر لائک میجک بالس. ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا, باسکٹ بال, فٹ بال. آپ ان کو اس ہائٹ سے گرائیں, وہ گرنے کے بعد شاید واپس باؤنس بیک اس ہائٹ تک کریں. باسکٹ بال شاید اتنی ہی کرے یا اس سے نیچے کرے. میجک بال جو ہوتی ہے نا, وہ جب جس کی سائڈ سے گرتی ہے تو واپس اس سے اوپر جاتی ہے. مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹیٹ پہ تھا, جب کسی درجے پہ تھا, اور اس سے گرتا ہے. اور ہر انسان گر جاتا ہے کبھی کبھی لائف میں. کلو بنی آدم خطا. ایوری سن آف آدم علیہ السلام از اے سنر. خیر خطائین التوابون. The best of sinners are those who repent. اور ریپینٹنس مسلمان کی, مومن کی اتنی تکڑی ہوتی ہے, اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اسٹیٹ سے گرتا ہے نیچے, تو وہ اتنا زبردست باؤنس بیک کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی والی اسٹیٹ سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے. اینڈ ہی فالز, ہی بیکمز اے بیٹر پرسن. ٹھیک ہے جی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی حاصل کرتے رہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دین کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے, اور میں کافی دیر بیٹھا رہا, اور پھر آئی کیم اپ ود اے دعا جو کہ آئی ریئلائزڈ کہ جو دعا سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور میں نے جب قرآن کھولا تو میں نے اس کو سورہ فاتحہ میں ہی ڈھونڈ لیا, ایاک نستعین, یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ بلیو یو می, ہمارے اندر کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. دس از دا میننگ آف لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ, نہ ہمارے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے. ہم لوگ کنسسٹنسی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہماری مدد نہ فرمائے. اسی لیے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا کون سی ہے, تو کیا کہتی ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. بیکاز تمام لوگوں کے جو دل ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دے. تو کچھ پتہ نہیں ہمارا دل کی کیا حالت ہو جائے. تو اس دل کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تو نے دین پہ رکھنا ہے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے حالات بدلنے والے, میرے دل کو جما کے رکھ اپنی اطاعت پہ. اور قرآن میں کیا آتا ہے, جو راسخون فی العلم, جو لوگ ہائی نالج والے تھے نا, ان کا کیا دعا تھی؟ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. اور زیغ عربی میں بولتے ہیں کہ ہلکا سا سلائٹ ٹرن کو ایک. اب جیسے میں سوئمنگ کرتا ہوں، وین آئی سوئم نا، اور میں نے کبھی گوگلز نہ پہنی ہو تو آئی ڈونٹ اوپن مائی آئیز، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں جب سیدھا جاتے ہلکا سا لیفٹ جا رہا ہوں اور میں کسی اور جو ہے نا اس میں چل پڑتا ہوں. اٹس سلائٹ ٹرننگ اوے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اوہ یہ تو میں اپنی لین سے ہٹ گیا. تو سم ٹائمز آر ہارٹ سلائٹلی ٹرنز، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. یہ ہے زیغ، سلائٹلی ٹرننگ آف دا ہارٹ. اٹس ناٹ زیغ از ناٹ آپ نے ایسے جا رہے ہیں اور ایسے چل پڑے 90 ڈگری پہ، نہیں، ہلکا سا ٹرن جو ہے نا کر لیا. اور دل جب یہ ٹرن لیتے ہیں نا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طرف چل پڑا ہوں. اور پھر آپ یہی لائن سیدھی کھینچیں اور یہ ہلکا سا ٹرن کریں، اور امیجن یہ کہاں پہنچ جاتے ہیں. یو ڈرا دا لائن اور دیر از اے ڈسٹینس آف مشرق اینڈ مغرب بٹوین دیم. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دل کو تو نے ہلکا سا بھی ڈیویٹ نہیں کرنا، اس کو رو کے رکھنا ہے. بعد اذ ہدیتنا، یہ نہیں کہ بعد اذ ہدیتہا کہ جس طرح تو نے دل کو جو ہے نا وہ ہدایت دی، نہیں، بعد اذ ہدیتنا ہمیں جس طرح ہدایت دی. بیکاز ہم کیا ہیں، ہم دل کے علاوہ اور کیا ہیں؟ اصل تو ہمارا دل ہی ہے جو سب کچھ ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہوگا. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. یہ جو دل ہے نا یہ کنگ ہے، اور یہ جو ہاتھ اور ٹانگیں نا یہ اس کی رعایا ہیں. تو یہ دل جو حکم دیتا ہے اور یہ وہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دل کے بارے میں دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں ہبہ کر، ہمیں گفٹ دے اپنی طرف سے یہ جو ہدایت ہے، اب رحمت ہے، کنسسٹنسی ہے. انک انت الوہاب، بے شک جو ہے نا آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ بہت جو ہے نا عنایت کرنے والے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ دیر آر مینی دعاز جو ہم مانگ سکتے ہیں، اور قرآن و سنت بھرا ہوا ہے ان دعاؤں سے. تو ان دعاؤں کو کثرت سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دل کو نہ پھیرنے دے، ہمیں ہمارے دل کو نفاق سے بچا. اللہم طہر قلبی من نفاق، اس کو نفاق سے بچا. وعملی من ریا، اور ریا سے بچا. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا. اور ایسا کہ بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ، اسلام پہ کنسسٹنسی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کے فتنے، چاہے وہ خواہشات کا فتنہ ہو یا شبہات کا فتنہ ہو، کیونکہ واللہ اس دور میں بیکاز آف سو مینی ریزنز اتنے فتنے بڑھ چکے ہیں کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ وہ گر جائے گا یا کس مرحلے پہ وہ آ کے پھنس جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں سنبھالنے والی ہے. اگر اللہ نے ہمیں نہ سنبھالا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اپنی خاص دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، پکارتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھ اور ہمیں کنسسٹنسی پہ رکھ. لیٹ می ٹیک سم آف یور کامنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ دین ول اینڈ دا سیشن رائٹ ہیئر ان شاء اللہ. I would request all of you to share this lecture with your friends and family members and your colleagues جن سے آپ کر سکتے ہیں. شاید کوئی چھوٹی بات، کوئی اللہ کی طرف سے خیر والی بات جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچا جائے اور ان کی زندگی وہ اپنی بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں انشاءاللہ. تو maybe you can tag them in this lecture, they can listen to it afterwards inshallah ta'ala. What's the ruling on a lengthy beard? Nothing. اگر آپ کی بڑی بیئرڈ ہے تو اس کو رکھیں انشاءاللہ آپ. ہاں البتہ صحابہ کے عمل میں سے ملتا ہے کہ وہ ایک مٹھی کے بعد اس کو جو ہے نا وہ تراش لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے وہ بھی ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اللحیتہ کثاثہ، کہ جو اللہ کی نبی کی جو داڑھی تھی نا وہ گھنی اور لمبی تھی. تو آپ کا ای میل کوئی سینڈ کر سکتا ہے. آئی ووڈ پریفر آپ مجھے ای میل نہ کریں، آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈائریکٹ میسیج کرتے ہیں. مائی انسٹاگرام اکاؤنٹ از طہا جلیل، اس کا یوزر نیم ہے، اور اس کا جو میرا نام ہے وہ طہا بن جلیل کے نام سے ہے. تو ابھی میرا بھائی پوچھے صاحب کیسے ہیں؟ محمد شکیل، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟
میرا کہ بس جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. دلشاد احمد, ہاں مجھے یاد آیا, ایک بھائی نے عثمان بھائی ہیں ہمارے لاہور والے, ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ میرا نام ضرور لیجیے گا. ان کا نام تھا, سبحان اللہ مجھے بالکل بھول رہا ہے, لیٹ می چیک, مجھے ایک سیکنڈ دیں کیونکہ انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا نام لازمی لینا ہے, تو میں ان کی انشاءاللہ ریکویسٹ پہ وہ عمل کرتے ہوئے جسٹ ٹو میک ہم ہیپی. ہاں فیصل نبی, فیصل نبی بھائی جزاک اللہ خیر فار یور لو, احبک الذی احببتنی لہو, اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیار محبت کو اپنی خالص رضا کے لیے رکھے. جزاک اللہ خیر فار یور لو اینڈ فار یور سپورٹ. لو فرام ممبئی, جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور کمنٹس اینڈ فیڈ بیک. کوئی آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن ہے تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. مزمل اگر آپ کو بھی کوئی نظر آتا ہے تو آپ اس کو شو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں. جزاک اللہ خیر فار یور لو فرام ممبئی, فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, فرام اسلام آباد. اینڈ بھائی آپ صحیح بخاری کی حدیث بھی بتا دیں سب کو. میں نے اس میں ڈفرنٹ احادیث مینشن کی ہیں اس میں, تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ sunnah.com پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ویسے ایک بہت زبردست ویب سائٹ ہے islamqa.info. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, آپ انشاءاللہ islamqa.info, اٹ از دی موسٹ اوتھینٹک ویب سائٹس اویلیبل آن دی انٹرنیٹ. islamqa.com نہیں ہے وہ, islamqa.info ہے. اس کو آپ جا کے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بہت اوتھینٹک انفارمیشن ہے. تو بہت سے لوگوں کے میسیج آئے ہوتے ہیں, ان باکس آتے ہیں, ان کے رپلائی ہم نہیں کر سکتے, تو میں نے کہا اس لیے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو انشاءاللہ ہماری ضرورت کم سے کم پڑے. جزاک اللہ خیر فار یور دعاز, اٹ مینز اے لاٹ. جن کو فائنینشیل پرابلمز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی فائنینشیل مسائل کو حل کرے. اور یو کین لسن ٹو مائی لیکچر آن ویلتھ مینجمنٹ. ہم نے اسی وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں کیا تھا لیکچر آن ویلتھ مینجمنٹ. انشاءاللہ اس میں بہت ساری ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں ہاؤ ٹو بیکم رچ فرام دا قرآن اینڈ سنہ انشاءاللہ. اور ایک اور بھی چیز ہم نے لیکچر دیا تھا, کامیابی کے وظیفے, انشاءاللہ ان کو بھی فالو کریں, امید ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تقویٰ کے لیے کون سی بک پڑھیں؟ میرے جو شیخ ہیں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ, وہ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی, صحت اور ایمان والی دے. ان کی ایک بک ہے تقویٰ کے بارے میں, وہ آپ لازمی پڑھیں. اچھا جی, کوشچن ہے بھائی فجر کی نماز کے لیے کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پہلی بات, رات کو جلدی سوئیں, پلیز رات کو جلدی سوئیں, ٹھیک ہے, 10:30 بجے, 11:45 بجے سو جائیں, بلکہ ارلی. میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم خود سبحان اللہ یہاں پہ 10:41 ہو گئے ہیں. آئی ووڈ سجیسٹ یو ٹو سلیپ آفٹر عشاء. عشاء کی نماز پڑھی, آدھے پونے گھنٹے بعد سو گئے انشاء, ٹھیک ہے. نمبر 2 از ہیوی کھانا مت کھا کے سوئیں, سونے سے 3 گھنٹے پہلے کم از کم آپ نے کھانا کھا لیا ہو. تیسری چیز, جو اپنے فجر کی نماز میں ڈریس پہننا ہے اس کو استری کر کے اس کو پراپر تیار کر کے رکھیں کہ آپ جب اٹھیں تو وہ ریڈی ہو آپ کے سامنے. چوتھی چیز, اپنا الارم کلاک آپ اپنے سے دور رکھیں کہ آپ کو بیڈ سے نکل کے اس کو جو ہے نا پکڑنا ہو, اور مے بی ٹو سم پلیس جو کہ جہاں تک پہنچنا مشکل ہو, ٹھیک ہے. ملٹیپل الارمز لگائیں, ٹھیک ہے. ڈونٹ میک یور بیڈ ٹو کوزی اینڈ کمفرٹیبل جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے, ٹھیک ہے. جیسے ہی اٹھیں, پیک یور بلینکٹ اینڈ تھرو اٹ ان دا کبرڈ, اس میں الماری میں ڈال دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے الارم رکھا ہوا ہے اس کے پاس پانی کا بھرا ہوا گلاس بھی رکھ دیں, آپ اس سے چھینٹا بھی مار سکتے ہیں, اس کو پی بھی سکتے ہیں, جسٹ ٹو فریشن اپ. اور ایک چیز لازمی کریں کہ جب بھی الارم اس کے پاس جائے نا تو ڈونٹ پلان کہ یار ابھی تو بہت نیند آ رہی ہے میں سو جاتا ہوں, نہیں, واش روم چلے جائیں, واش روم اٹینڈ کریں, نیچرز کال اٹینڈ کریں. اینڈ یو نو بلیو می, آپ کا 5-10 منٹ بعد آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا, یار آئی تھنک ابھی آئی ایم فیلنگ فریش ناؤ, تو لیٹس پرے فجر رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے تو مسجد میں پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ. یو مینشن ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیشن دیٹ یو ول ٹیل ایٹ دا اینڈ آف سیشن دیٹ ہاؤ کین اے پرسن جوائن یوتھ کلب. او یس, گڈ کویشچن معید احمد. اس سوال کا جواب بہت ہی مشکل اور نہیں آسان ہے انشاءاللہ. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, ہمارے آفیشیل نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ویب سائٹس پہ, فیس بک پہ بھی, اور ڈفرینٹ ہمارے آفیشیل نمبرز دیے ہوئے ہیں برس کے لیے, سسٹرس کے لیے الگ. آپ ان باکس پہ فیس بک یوتھ کلب کے ان باکس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں بھی مل رہا تو آپ ان پہ میسیج کریں, دے ول سینڈ یو اے فارم, اس فارم کو آپ فل کریں, اور آپ کی انفارمیشن لینے کے بعد ول ایڈ یو ٹو اے گروپ ان شاء اللہ تعالیٰ, اور آپ یوتھ کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. اور اس گروپ پہ ہمارے تمام میٹنگز, گیٹ ٹوگیدرز اور تمام ایونٹس یا جو ہے نا چیزوں کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ انشاءاللہ وہاں جوائن کریں. ہاں, جن سٹیز میں ابھی یوتھ کلب نہیں ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہاں کے علماء کے ساتھ
وہاں کی مساجد میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں. انشاءاللہ امید ہے ہم پورے پاکستان میں یوتھ کلب کی برانچز کھولیں گے. واٹ از دا میننگ آف یور نیم؟ روحالہ پوچھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. میرے نام کا مطلب یہ حروف مقطعات میں سے ہے. طٰہٰ, ڈفرنٹ, یاسین, ہا میم عین سین قاف نون, مختلف جو ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. اور اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے ایسے چیلنج بھیج دیا کہ تم اتنے اگر جو ہے نا لسان میں اور ایلیکوینٹ ہو اپنی زبان میں تو اس کا مطلب بتاؤ ایز اے چیلنج, اینڈ دے فیل ٹو ڈو اٹ. تو اور یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ طٰہٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, ٹھیک ہے. دس از اے رانگ کانسیپٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ نہیں ہے, یاسین بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ حروف مقطعات ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اور سنس میرا نام رکھا جا چکا ہے اس لیے میں اس کو چینج نہیں کر رہا. علماء سے میں نے پوچھا ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے جن کا مطلب کوئی نہ ہو. ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے آئیڈیلی. وہ نام رکھنے چاہیے جن کا مطلب جو ہے نا وہ اچھا ہو, خوبصورت مطلب ہو, اچھا ان کا مطلب ہو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. ٹپس فار قرآن کنسسٹنسی پلیز. نمبر 1, ڈاؤن لوڈ این ایپلیکیشن کالڈ نختم, نون خا تا میم. بڑی زبردست ایپ ہے وہ. اس کو آپ جب بھی ان لاک کریں گے فون کو وہ اس کی ایک آیت ڈسپلے ہو جائے گی, اور آپ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں تو وہ آیت جائے گی نہیں جب تک آپ اسے کراس کا بٹن یا وہ فیوچر میں ڈسپلے ہونے کا بٹن نہ دبا دیں, ٹھیک ہے. یہ کریں. دوسرا, جب بھی موبائل کھولیں قرآن کی اپلیکیشن سب سے پہلے ایکسیس کر لیں. پٹ اٹ سم ویئر جہاں پہ آپ واٹس ایپ یا فیس بک کے ساتھ, تاکہ اس کو آپ جلدی اوپن کر لیں. پٹ کاپی آف یور قرآن ان یور پاکٹ. Again, make a routine, make a schedule, decide, if you fail to plan, you plan to fail. Make a routine کہ میں نے قرآن کب پڑھنا دل میں. یہ نہیں کہ جب ٹائم ملے میں پڑھ لوں گا, ایسے مت کریں. ڈیسائیڈ کریں کہ میں ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گی اور میں قرآن پڑھنا ہے میں نے. جو لوگ مسجد جاتے ہیں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں ہر نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاؤں گا اور وہاں میں قرآن 15 منٹ پڑھ لوں گا. آپ یقین جانیں لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں بلکہ حفظ کیا ہے. ایسے وہ ایک جاننے والے تھے, شیخ بتا رہے تھے ہمارے, کہ ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے بس یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہر نماز سے اذان کے ٹائم میں مسجد پہنچ جایا کروں گا, اور وہ اذان کے ٹائم مسجد پہنچتے تھے اور قرآن انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اینڈ ہی از اے حافظ رائٹ ناؤ. اللہ اکبر. دس از ہاؤ کنسسٹنسی اور چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کی بیسس پہ کرنے سے انسان کتنے بڑے گولز اچیو کر لیتا ہے. اور ہی از اے حافظ رائٹ ناؤ. اللہ اکبر. تو یہ چیز کریں انشاءاللہ. سر لیزینس سے اوور کم نہیں ہو پاتے, پلیز گیو می سم کوئک ٹپس. نمبر 1 از دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں فرام انزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ فرام عجز والکسل. عاجزی سے اور لیزینس سے, ٹھیک ہے. کسل, عجز وہ چیز ہوتی ہے, عاجزی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کرنا تو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ کام کرنے کی, ٹھیک ہے. اور کسل وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس استطاعت تو ہے وہ کام کرنے کی لیکن انسان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے, قوت ارادہ ہی نہیں ہے اس میں. تو اللہ کی میں نے دونوں سے پناہ مانگی, دعا کریں. نمبر 2 از, بجائے کہ میں آپ کو یہاں پہ سارا ایکسپلینیشن دوں, آپ میرا لیکچر سن لیں آن لیزینس, دا کیور فار لیزینس انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ یوٹیوب پہ کر لیں, آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون, بارک اللہ فیکم. مزمل بھائی ہمارے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بس کریں تو ہم اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزاک خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس سیشن کو بہت بینیفیشل بنائے. بارک اللہ لی ولکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنی نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی, اور اللہ اور رسول اس سے پاک ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد